السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فوجی عدالتیں، سائفر کیس اور جو صحافیوں کو کل نوٹسز جاری کیے گئے تھے FIA کی جانب سے، آج ان تمام کیسز میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس پر میں آج اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے قاضی صاحب کی اگر منافقت کہیں، ویسے منافقت کہا تو یہ قاضی صاحب کی توہین ہو جائے گی، یو ٹرن کہہ لیں یا ایک سنگین نوعیت کی بے ایمانی کہہ لیں۔ آج کی سماعت کے اندر اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو PTI سے بلے کا نشان واپس لیا گیا، 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اس پر تنقید ہوئی، حکومت نے ایکشن لیا، انہوں نے JIT بنا دی جس میں ISI، IB، FIA، پولیس، PTA یہ سارے ادارے شامل تھے۔ ان سب نے مل جل کے ایک JIT بنائی تھی اور مستند صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ قاضی صاحب نے پھر جو 2021 کا ایک کیس تھا اسد طور والا، ایک سوموٹو کیس تھا صحافیوں کے حوالے سے، اس کو اٹھا کے مقرر کیا ہوا تھا آج کے لیے، اور اسی کیس کے اندر یہ صحافیوں والے کیس کی بھی سماعت رکھ لی۔ سب سے بڑی منافقت تو یہ ہے کہ جس 3 رکنی بینچ پر تنقید ہوئی، جس 3 رکنی بینچ نے یہ بھونڈا فیصلہ دیا اور اس کے بعد تمام صحافی مجبور ہوئے قاضی صاحب پر تنقید کرنے کے لیے، اسی 3 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ یعنی سب سے اخیر لیول تو یہ ہے کہ جو اپنی طرف سے متاثرہ فریق بنا ہوا ہے کہ ان پر تنقید ہوئی ہے اور اس وجہ سے حکومت نے ایکشن لیا ہے اور حکومت نے JIT بنائی ہے، وہی بینچ اس کیس کی سماعت کرنے میں لگ گیا ہے۔ ادھر ادھر کی قاضی صاحب نے بڑی باتیں کی، میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں کیونکہ قاضی صاحب ایموشنل ٹچ کے ایکسپرٹ ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے ماضی کو دیکھتی ہیں، ویسے یہ سیم اسی طرح بولتے ہیں جیسے شہباز شریف تقریر کرتے ہیں کہ قومیں ایسے نہیں بنتی۔ بہرحال قاضی صاحب نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے ماضی کو دیکھتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں، یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس چھوڑو، آگے بڑھو، مٹی پاؤ۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ میں سب غلطیاں اپنے سر پر بالکل نہیں اٹھاؤں گا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ پر انگلی اٹھائیں، اگر انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی، تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر تنقید کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہوں نے FIA کی جانب سے نوٹس جاری جو کیے گئے تھے ان کو واپس لینے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر عدالت کی توہین ہوئی ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، وہ میرے خلاف یا کسی اور کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس کر سکتی ہے، توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ گئی، یہ حکومت کہاں سے آ گئی؟ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، جس کا اپنا ماضی معزز جج صاحبان پر گھٹیا گفتگو سے بھرا پڑا ہے، جس نے عدلیہ پر وہ تنقید کی ہے جس کا کوئی دفاع بھی نہیں کر سکتا، وہ کہاں سے آ گیا JIT بنانے والا؟ تو قاضی صاحب کو یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر متاثرہ فریق ہم ہیں، ہم پر تنقید ہوئی ہے، ہماری تنقید کی وجہ سے JIT کو بنا دی، ہم ایکشن خود کرتے، ہمارے پاس اختیار ہے تنقید پر توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا۔ تو قاضی صاحب نے اس پر تو کوئی ایک لفظ نہیں بولا۔ سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ آپ نے یہ اتنی جلدی کے اندر سب کچھ کر دیا، پھر آج اسد طور نے اپنی وہ درخواست ہی واپس لے لی اور کہا کہ قاضی صاحب مجھے آپ سے انصاف نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب 2021 میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا تو اس وقت یہ کیس اس لیے آگے نہیں بڑھا تھا کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جسٹس اعجاز الاحسن سے انصاف نہیں لینا، جیو نیوز کے رپورٹر نے یہ کہا تھا۔ اب آج اسد طور نے کہا ہے کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں کیونکہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے اس قسم کا کوئی انصاف نہیں لینا، میں اپنی باتوں پر قائم ہوں، مجھ پر جو تشدد ہوا میں ان لوگوں کو پہچانتا بھی ہوں، ایک ایک لفظ پر سٹینڈ کرتا ہوں، لیکن میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ پھر ناظرین کرام، آج جسٹس مسرت ہلالی نے کچھ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی عزت ختم ہو گئی ہے، سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی اگر یہ سوشل میڈیا 24 گھنٹے بیٹھ کے آپ کی تعریفوں کے پل باندھے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن عزت کم ہو جاتی ہے اگر آپ غلط فیصلے دیں جن میں تعصب اور بغض کی بو آئے تو اس پر سوشل میڈیا تنقید کرے۔ پاکستان کی ایمبولینس کے اندر تیل بھی ہم نے ختم کیا تھا، سڑک پر وہ جو شہید ہو گئے تھے بیچارے، وہ بھی سوشل میڈیا نے کیا تھا نا۔ بے نظیر بھٹو کو شہید بھی خدا نہ خواستہ سوشل میڈیا نے کرایا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی کریکٹر اسیسینیشن بھی سوشل میڈیا نے کی ہوگی۔ پاکستان 2 لخت بھی سوشل میڈیا نے کروایا تھا۔ جسٹس منیر بھی سوشل میڈیا نے لگوایا تھا۔ پاکستان کے اندر 4 مارشاء اللہ سوشل میڈیا نے ہی لگوائے ہوں گے۔
ایک بڑی جماعت سے بلے کا نشان بھی سوشل میڈیا نے واپس لیا ہے، اور اس وقت ملک کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کروا رہا ہے۔ جو قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس بنا تھا وہ بھی سوشل میڈیا نے بنایا ہوگا۔ یعنی یہ عجیب تماشا ہے۔ سوشل میڈیا اگر سارا دن آپ کے قصیدے پڑھے پھر تو ٹھیک ہے، یہ جو آ کے پورے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج اس ملک کا یہ حال ہو چکا ہے، اس پر بات کرتے ہوئے کیوں زبان کانپتی ہے؟ سوشل میڈیا نے کہا تھا کہ افغانوں کی جنگ میں کود جاؤ، سوشل میڈیا نے کہا تھا کہ اپنے 80,000 لوگ مروا دو۔ عجیب تماشا ہے کہ سوشل میڈیا نے عزت کم کر دی ہے۔ دوسری جانب خیر سائفر کیس، اس میں بھی وہ بلنڈر مارے جا رہے ہیں کہ علمان الحفیظ، یہ تیسری دفعہ کیس کا ٹرائل کل عدم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہفتے کے روز 9 گواہان پر سرکاری وکلاء نے جرح کی تھی۔ وہ وکلاء جن کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا تھا، وہ وکلاء جو سرکاری وکیل اور پروسیکیوٹر کے شاگرد ہیں۔ پھر ثاقب بشیر دعویٰ کرتے ہیں کہ تفتیشی افسران کی گواہیاں سب سے آخر میں ہوتی ہیں، جب سارے گواہان ہو جاتے ہیں تو آخر میں اس کی گواہی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ہفتے کے روز ہی جو ہے وہ تفتیشی سے جو ہے وہ گواہی لے لی گئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ پھر آج 12 کے قریب گواہان کو طلب کیا گیا کہ آپ پر جرح کی جائے گی۔ آج دوبارہ سائفر کیس میں عمران خان کے سابق سیکرٹری اعظم خان سے جرح کے دوران عدالت میں گرما گرمی ہوئی۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان شدید غصے میں آ گئے معاملے کی سنگینی کو دیکھ کر۔ یہ معاملات تو واقعی کسی اور سمت میں چل رہے ہیں۔ خان کے وکلاء کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ پھر وہ سماعت جج صاحب کو ملتوی کرنی پڑی، یعنی 12 آج بلا لیے، 9 ہفتے والے دن ٹرخا دیے۔ یہ تو پھر کیس گیا نا۔ اب تو بس عمران خان کو سزائے موت یا 14 سال قید کی سزا سنانا باقی رہ گئی ہے، باقی سارا کام تو ہو گیا ہے۔ بہرحال جتنے لوپ ہول، جس طرح کے بلنڈرز کیے جا رہے ہیں سائفر کیس کے اندر، یہ کیس کسی بھی طور پر مجھے ٹکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے۔ 5 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دی تھی فوجی عدالتیں، تو اس کے بعد 6 رکنی بینچ آیا اور وہ 5-1 سے جسٹس مسرت ہلالی نے اعتراض کیا تھا، جبکہ باقی 5 ججز نے فوجی عدالتوں کو کام کرنے جب تک سماعت ہے کام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حالانکہ جیسے سردار طارق مسعود جو کہ اس بینچ کے سربراہ تھے، ان پر اعتراض بھی عائد ہوا تھا، اور پھر بینچ کی تشکیل پر اعتراض آیا کہ 7 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ پھر یہ سماعت کے لیے کیس مقرر ہوا آج دوبارہ، اور اس سے پہلے جسٹس جواد ایس خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے پھر اس بینچ پر اعتراض کیا جسٹس سردار طارق مسعود پر کہ وہ تو اپنا فیصلہ پہلے ہی دے چکے ہیں، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ بہرحال آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس کیس کے اس بینچ کے جو سربراہ ہیں سردار طارق مسعود، وہ بینچ سے الگ ہو گئے، یعنی یہ بینچ ٹوٹ گیا، اب نیا بینچ بنے گا۔ لہذا لگتا یہ ہے کہ اب عدلیہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ عدلیہ کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم اپنی گردن اور سر کاٹ کے پہلے ہی ان کو پیش کر چکے ہیں، ان کی خاطر ہماری عزت نیلام ہو چکی ہے، جو تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی کہیں ہمارے ہاتھوں سے نہ جاتی رہے، کیونکہ قاضی صاحب نے تو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ وار دیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ بنا کے دے دی اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو عدلیہ مزید میرے خیال سے استعمال نہیں ہونا چاہتی، بینچ ٹوٹ چکا ہے، یہ ایک بڑا جھٹکا ہے طاقتور حلقوں کے لیے۔ سردار طارق مسعود کا اس سارے معاملے سے خود کو الگ کرنا گو کہ بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ جب آپ نے اجازت دے دی ہے، ایک ٹرائل کا عدم تھا، آپ نے اس کے بعد اس پر حکم امتناع دے دیا۔ حالانکہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 5 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دیا تھا فوجی عدالتوں کا میں ٹرائل، 5 رکنی بینچ نے ہی اسے بحال کیا، کیونکہ 6 رکنی بینچ میں سے ایک نے ان کی حمایت نہیں کی۔ تو اصل میں تو 5 رکنی بینچ نے اس کی مخالفت کی، اور پھر جسٹس مسرت ہلالی جو چھٹی تھیں، تو 6 ججوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی اور 5 نے حمایت کی ہوئی ہے۔ اگر قانونی نقطہ دیکھا جائے تو اکثریت نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہے۔ بہرحال یہ آج کے دن کا مطلب اس لحاظ سے ہے، اپ ڈیٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب صنم جاوید کی نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں آج ضمانت ہوئی۔ ایک نہتی لڑکی ہے، کمزور لڑکی، ایک عام سی ورکر، اب اس کو 7ویں-8ویں دفعہ گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ جلانے کا مقدمہ ہے کہ صنم جاوید نے دہشت گردی کر دی ہے، کوئی بدنام زمانہ ٹیررسٹ ہے، تو تھانہ جلانے کے کیس کے اندر ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر تحریک عدم اعتماد کیس میں
سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی، آج وہ درخواستیں پی ٹی آئی نے واپس لی ہیں۔ اس میں کہا گیا تھا کہ عدالت کو پارلیمنٹ کے اندرونی کارروائی کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ نہیں اڑا سکتے تھے۔ آج اس کو واپس لیا نعیم بخاری نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ہم اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، تو اس کو واپس لیا جائے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ این 127 لاہور کے اندر ہمارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کروایا جا رہا ہے، یعنی جو کام پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کام نون لیگ لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کر رہی ہے، تو یہ نوبت آ گئی ہے۔ پھر آج نیوٹرل کس طرح سے پکڑے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ طاہر صادق کی اہلیہ کے کاغذات پر اعتراض کنندہ عدالت میں پیش ہوا، اور اس نے بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جانب سے کوئی اعتراض بھی عائد ہوا ہے۔ تو اگر اعتراض کنندہ نے اعتراض دائر نہیں کیا تو پھر وہ کون ہے جس نے اعتراض دائر کیا؟ ظاہر ہے یہ سب کچھ نیوٹرل کر رہے ہیں، تو یہ حال ہے اس ملک میں نیوٹرلز کا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔